نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گیٹنگ ٹو نو قرآن کی سیکنڈ ویڈیو ہے لوح محفوظ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بروج کی آیت 21 اور 22 میں بتایا ہے کہ قرآن اپنی اصل شکل میں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن ہے عزت والا، لوح محفوظ میں نقش ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مینشن کیا ہے کہ قرآن کس طرح لوح محفوظ میں سیکیور ہے۔ یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے جہاں یہ کسی بھی قسم کے چینج یا ڈیفیکٹ سے محفوظ ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ کائنات میں وقوع پذیر ہونے والا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا واقعہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن سے پہلے ایگزسٹ کرتی ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی کریشن کی ایگزسٹنس سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں پوچھیں کہ کس طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ حج کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ حضرت عبادہ بن صمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا وہ مجھ میں سے نہیں۔ قرآن میں بیشتر مقامات پر لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے، جس میں سے کچھ آیات یہ ہیں۔ سورہ رعد کی آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں کتاب روشن سے مراد بھی لوح محفوظ ہی ہے۔ سورہ انعام کی ہی آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک
یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جٹلاتے پھرو؟ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سسٹم آف آربٹس، اسٹارز اور پلانٹس جس طرح اسٹیبل ہیں، اسی طرح قرآن بھی فرم اور اسٹیبل ہے۔ اس کائنات میں ان گنت گیلیکسیز ہیں، اور جس طرح اس میں ہمیں ہارمنی اور کنسسٹنسی نظر آتی ہے، اسی طرح قرآن بھی ایک سسٹمیٹک اینڈ کنسسٹنٹ کوڈ آف لائف بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک محفوظ کتاب میں درج ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایکسیس کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کتاب میں کسی بھی آلٹریشن یا کرپشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ لوح محفوظ کی ڈسکرپشن کے بارے میں ہمیں صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیریشن ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ سرخ یاقوت کا ہے، اس کا اوپری سرا اللہ کے عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کا نچلا سرا فرشتے کی گود میں ہے۔ اس کا رسم الخط نور ہے اور اس کا قلم بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز 336 مرتبہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر نظر کے ساتھ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وہ عاجز کو سرفراز کرتے ہیں، عزت دار کو ذلیل کرتے ہیں، کسی غریب کو غنی کرتے ہیں اور کسی امیر کو غریب کرتے ہیں، کسی کو زندگی دیتے ہیں، کسی کو موت دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو 100 سال کی پیدل مسافت کے برابر بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے قلم کو حکم دیا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو قلم بند کر لے، اور اس نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو قلم بند کر لیا۔ اس ویڈیو کا اختتام بھی ہم ایک حدیث سے ہی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، اور وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ اللہ حافظ۔